فرمائی ہے دین حق کی ان نسبتوں کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری ہے، کیونکہ بعثت نبوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، آپ کو انسانوں کا ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا تاکہ وہ انسانی زندگی کو خرابیوں سے اور گمراہیوں سے اور گناہوں سے نکالے اور زندگی کا اجتماعی عمل وہ خیر اور خوبی پر واپس لائے، بندوں کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کی بھی درستگی کر دی جائے اور بندوں کے آپس کے جو رشتے ہیں، جو تعلقات اور ناطے ہیں، ان کو بھی درست کیا جائے۔ انسانی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں ایک بڑی اہمیت کا حامل عنصر خواتین کا ہے کہ اس کے بغیر گھر کی زندگی، اجتماعی زندگی، خان کی زندگی وہ درستگی اور بہتری کی طرف نہیں جا سکتی۔ اس لیے اسلام نے گھریلو اور خاندانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اس میں الفت و محبت اور رشتوں کا یہ تقدس قائم رکھنے کے لیے ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح اور عقد کا معاہدہ کرا کے پورے معاشرے کو اس کا ذمہ دار قرار دے کر ہر گھر اور خاندان کو ایک تحفظ فراہم کیا ہے، کیونکہ انسان معاہدات کر کے آپس میں قول و قرار کر کے ایک دوسرے کی حفاظت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی میں خیر پیدا کریں گے، حفاظت پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے محافظ بن کر رہیں گے۔ لہذا قرآن حکیم اس اجتماعی زندگی میں رشتوں کے اس تقدس کا ہمیں دھیان رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ کلام مجید میں اللہ جل شانہ نے مرد اور عورت کی اس رشتے کا جو آپس کا تعلق ہے، اس تعلق کی نوعیتوں کو اور اس کے احکامات اور آداب کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں پوری سورت کریمہ، سورت النساء، جس کا عنوان اور جس کا سر ورق النساء ہے، عورتیں، قرآن عورت کو ایک پوری سورت کا عنوان قرار دے کر انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ تمہیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے حوالے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہذا جس معاشرے میں یہ کمزور طبقات، عورتیں، بچے، یتیم، غلام، کمزور، محنت کش لوگ، وہ اپنی کمزوریوں کا شکار ہو کر وہ زندگی کی رعنائیوں سے محروم ہو جائیں، زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو جائیں، قرآن ایسی زندگی کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر زندگی کے ایسے تصورات کو وہ درست قرار نہیں دیتے، اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ ہمیں حکم دیا کلام مجید میں، نساؤکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اب ایک مرد اور عورت وہ مل جل کر زندگی بسر کریں گے۔ اب ان کے مل جل کر زندگی بسر کرنے کو قرآن نیکی قرار دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر نیکی قرار دیتے ہیں، اسے خوبی قرار دیتے ہیں۔ ایک مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں،
کے لیے اجر اور ثواب لکھا جائے، ان کے لیے ترقی کا، روحانی ترقی کا یہ دور لکھا جائے۔ اب یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مرد اور عورت اپنی دنیاوی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد، دین قبول کر لینے کے بعد، دنیا میں حق کا اور سچا پیغام دل و دماغ میں محفوظ کر لینے کے بعد ایک مرد اپنی بیوی کے لیے، حضور نے فرمایا، لقمہ طعام کھانے کا انتظام کرتا ہے، فرمایا جو اس کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، فرمایا اس پر بھی اللہ جل شانہ اسے اجر اور ثواب عطا فرماتے۔ ایک ایک لقمہ جو بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، فرمایا اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے معاشرتی اعتبار سے کہ بیوی بچے اس کی کفالت میں، اس کی نگرانی میں، اس کی نگرانی میں، لہذا اب ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، ان کے لیے کھانے پانی نان نفقہ خرچہ وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ شریعت نے واجب قرار دے دیا، ضروری قرار دے دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود کہ ان کو ایک دوسرے سے زندگی کی سہولت مل رہی ہے، زندگی کی آسانی حاصل ہو رہی ہے، لہذا قرآن حکیم اس کو نیکی کے تصورات میں تبدیل کرتا ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کے لیے لقمہ طعام خرید کر لے کر آتا ہے، اس کے کھانے پینے کا نظام کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس ایک ایک لقمے پر اسے اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، صدقے کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے، ان کا یہ آپس کا تعلق ان کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، او یأتی احدنا شہوتہ، کیا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس پر بھی اسے اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ، اگر اس اپنی جنسی خواہش کو اس جائز اور صحیح طریقہ نکاح کے علاوہ کسی اور راستے سے اگر پورا کرتا، اکان علیہ وزر، کیا اس پر اسے گناہ نہ ملتا؟ ضرور گناہ ملتا۔ فرمایا جب حق راستے سے، صحیح راستے سے یہ اپنا یہ حق حاصل کرتا ہے اور یہ خواہش پوری کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس خواہش کے پورا کرنے پر بھی اپنے گھر میں، اپنے خاندانی نظام میں اس حیثیت کو قائم رکھنا، فرمایا اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اب اس خاندانی نظام کے اس حق کو نیکی کے پردے میں کوئی آدمی ختم کر دے تو یہ تو اس کے لیے کمال کی بات نہیں، اس کو کمال نہیں سمجھا۔ دور صحابہ میں رضوان اللہ علیہ اجمعین حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا، حضرت ابو دردہ کے گھر گئے، دیکھا کہ ان کی بیوی نے کوئی لباس اچھا نہیں پہنا ہوا اور خوش لباس نہیں ہے، اور اس نے زیب و زینت کوئی اختیار نہیں کی ہوئی ہے۔ اب اس بات کو انہوں نے محسوس کیا، حضرت ابو ذر غفاری نے، کہ ایک عورت جو ایک گھر میں بیوی بن کے رہتی ہے، اسے اپنا بناؤ سنگار کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس کو ابھی اپنے زیب و زینت کو اختیار کرنا ایک شادی شدہ عورت کا یہ قرآن حکیم حق قرار دیتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضون من ابصارہن ویحفظن فروجہن، قل للمؤمنات یغضضن ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر اپنا بناؤ سنگار کر کے، اپنا خوش لباس
اچھا لباس پہن کے اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے۔ اب حضور علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ اب جو عورتیں فرمائے جو عورتیں اپنی زیب و زینت کے یہ انداز اپنے گھر میں اختیار نہ کریں تو اس کو ایک درجے میں ابو ذر غفاری جیسا صحابی رسول اس کو عیب سمجھ رہے ہیں، اس گھر کی کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے ام دردہ کہ آج کل تم نے خوش لباسی کو، زیب و زینت کو اختیار نہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم زیب و زینت کو اختیار کر کے کیا کریں؟ ہم زیب و زینت کو اختیار کر کے کیا کریں کہ ادھر سے توجہ ہی نہیں ہے ابو دردہ کی۔ وہ سارا دن وہ باہر دین کے کاموں میں رہتے ہیں اور ساری رات نفلوں میں اور عبادت میں گزارتے ہیں۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے اٹھے اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر گفتگو کی اور حضور علیہ السلام کی یہ ارشادات پڑھ کر سنائے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، اور میں تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے ساتھ ملاقات میل جول رکھنے والے سماجی زندگی کے دوسرے تمہارے دوست احباب ہیں ان کا بھی حق ہے۔ اب ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کا امتی بن کر اس کے ذمے یہ ذمہ داریاں ہیں، وہ ان ذمہ داریوں سے غفلت نہیں برت سکتا، لہذا توجہ دلا رہے ہیں۔ اب ایک عورت کا بھی ایک حق ہے تو جس گھر میں آئی ہے، جس خاندان میں رہتی ہے، اس کی رہائش کیسی ہونی چاہیے، ان کا آپس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، مرد اور عورت کا، خاوند اور بیوی کا، خاندان کے دیگر فیملی ممبران کا، چھوٹوں اور بڑوں کا، اور بڑوں اور چھوٹوں کا، مردوں اور عورتوں کا۔ قرآن حکیم ان ساری تفصیلات کو منضبط کرتا ہے، اس سارے دائرہ کار زندگی کے اس دائرے کو بیان کرتا ہے۔ آج مسلمان ایک دوسری کی زندگی کے حقائق اور زندگی کے ان دائروں سے غافل ہو گئے۔ آج ہم اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کے بارے میں قرآن حکیم کے ان تصورات سے آشنا نہیں رہے، نہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ اس کا درس سنتے ہیں، نہ اس پیغام کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں، تو ہماری زندگی میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ قرآن ان پیدا ہونے والے رشتوں کا آپس میں تعلقات قائم رکھنا، تعلقات نبھانا، گفتگو کرنا، ایک خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس آنا، اس کو ایک نیکی قرار دیتا ہے، ایک اس کو اسوہ رسول قرار دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ سے، کسی غزوے سے، کسی سفر سے مدینہ الرسول میں واپس تشریف لاتے تو رات کے وقت میں مدینہ میں داخل نہیں ہوتے تھے، رات کے وقت میں مدینہ میں داخل نہیں ہوتے کہ اچانک رات میں اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں، نہیں، مدینہ کے باہر قیام کرتے ہیں، سارے لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ قافلہ پہنچ گیا۔ اب دلوں میں اشتیاق پیدا ہو رہا ہے، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، بچیوں کا، خاندان کے ہر فیملی ممبر کا، کہ میرے فیملی ممبر جو سفر طے کر کے دور دراز سے آ رہے ہیں، اب دور دراز سے آنے والوں کا آپس میں ملاقات کا ایک اشتیاق بھی ہو، شوق بھی ہو، توجہ بھی ہو، دل کی گہرائیوں سے ایک دوسرے کے لیے وہ جگہ پیدا کریں اپنے اندر، وہ ایک دوسرے کے لیے خوبی اور محبت کا اظہار کریں۔ اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد اور عورت کے رشتے کی محبت کا یہاں خاص طور پر علیحدہ سے تذکرہ فرمایا۔ ہمیں رسول اللہ کی سنت یہ تھی کہ رات کے وقت میں جب سفر سے واپسی ہوتی تو مدینہ کے باہر پڑاؤ کرتے ہیں اور باہر ڈیرا ڈالتے ہیں، رات یہ قافلہ وہاں گزارتا ہے اور صبح اپنے گھروں میں آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟
اس لیے کہ تاکہ گھر والے اپنے گھر کو سنوار سکیں، ان کو ٹائم مل جائے، ان کو موقع مل جائے۔ ایک آدمی گھر میں اچانک آئے گا، گھر کا سامان بکھرا ہوا ہو، زندگی مختل ہو، چیزیں خراب پڑی ہوئی ہو، تو گھر کے آپس کے تعلقات اس گھر کی استواری کے نہ ہونے کی وجہ سے رکاوٹ بنے گے۔ ایک مرد اور عورت کے تعلق میں دلوں میں دراڑ آئے گی، یہ خاندانوں میں دراڑ آئے گی۔ اللہ کے پیغمبر گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو استوار کر لیں، وہ اپنے گھر کو سنوار لیں، وہ اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ زندگی میں کیسے داخل ہونا ہے، اپنے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، ایک خاوند نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس کیسے آنا ہے، اپنے بچوں میں کیسے آنا ہے، اللہ کے پیغمبر اس کا اسلوب وضع کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار وضع کرتے ہیں۔ اچانک اپنے گھر میں بھی کوئی آدمی نہ آئے، تیاری کا موقع دے گھر والوں خاندان والوں کو، وہ گھر کو تیار کریں، صفائی کا نظام بنائیں، برتنوں کی صفائی ہے، گھر کی صفائی ہے، کپڑوں کی صفائی ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تستحد المغیبۃ، یہاں تک کہ ایک عورت، ایک بیوی اپنے خاوند کے لیے تیار ہو جائے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، لباس کے اعتبار سے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں یہ رشتہ یہ آگے بڑھنا چاہیے، اس رشتے کی راہ میں رکاوٹ، یہ زندگی کا یہ مرحلہ بھی نہ ہے۔ لہذا عورتوں کو پتہ چل گیا کہ قافلہ آ رہا ہے، اب ہر گھر خوبصورت بن گیا، تیار ہو گیا، ذہنی تیاری بھی ہے، عقلی تیاری بھی ہے، عملی تیاری بھی ہے، محبت اور اشتیاق کا اظہار بھی ہے۔ اب یہ سارے مواقع اللہ کے پیغمبر فراہم کر رہے ہیں کہ ایک گھر کا نظام کتنی خوبصورتی سے استوار ہونا چاہیے۔ ایک خاوند اور بیوی، ان کی بھی آپس کی ملاقات وہ کتنے خوبصورت انداز سے ہونی چاہیے، ان کے درمیان کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ بھی ایک رشتہ ہے۔ قرآن ان رشتوں کو قائم کرنے، ان کو نبھانے، اور اللہ کے پیغمبر اس کا اسلوب وضع کر کے بتاتے ہیں، اس کے لیے طریقہ کار وضع کر کے بتا رہے ہیں، قانون بتا رہے ہیں۔ تو میرا قرآن حکیم ایک پوری سورت سورہ نساء، اس میں عورتوں کے احکامات بیان کرتا ہے، ان کی اہمیت بیان کرتا ہے، ان کی عظمت بیان کرتا ہے، ان کی صفات بیان کرتا ہے، ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے، ان کے جمال اور ان کے کمالات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم ایک عورت کو اپنے کس علم کے ترازو میں اور کس علم کی روشنی میں استوار کرنا چاہتا ہے، آج نہ مرد جانتے ہیں نہ عورتیں جانتے ہیں۔ آج ہم اس سے غافل ہو گئے، اللہ ہمیں اس غفلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن زندگی کی معرفت پیدا کرتا ہے، شعور پیدا کرتا ہے، اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے استوار کرنا ہے۔ وہ گھر کے رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے میں تم سے نبوت کی اس محنت کا حاصل، اس کا بدلہ اور اس کی مزدوری اور اس کے اجر کا تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ سوال ہے کہ خاندانوں میں، رشتوں میں مودت اور محبت پیدا ہو جائے۔ ہر رشتے کی مودت اور محبت کا اپنا رخ ہے۔ بیٹی سے محبت اس کا رخ اور ہے، بیٹے سے محبت کا رخ اور ہے، بھائیوں سے محبت کا رخ اور ہے، بیوی سے محبت کا رخ اور ہے۔ اس کے ہر محبت کے تقاضے بھی اپنے اپنے، ہر رشتے کا احترام اپنا ہے، ہر رشتے کی حیثیت اپنی ہے، ہر رشتے کا مرتبہ اور مقام الگ ہے۔ ہمیں ہر رشتے کو وہی مقام دینا پڑے گا، ہر رشتے کو وہی حیثیت دینی پڑے گی، ہر رشتے کا وہی عظمت کا دور بحال کرنا پڑے گا۔ آج ہر رشتہ محرومیوں کا شکار ہے، ٹھٹر گیا، سردی آتی ہے لباس نہ ملے، جسم ٹھٹر جاتا ہے، جسم ٹھٹر جب بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، رشتوں کو محبت نہ ملے تو رشتے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، یہ ناقص ہو جاتے ہیں، ادھورے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پھر جب جسم بیمار ہو جائے، جسم کمزور ہو جائے، یہ بوجھ بنتا ہے، یہ پھر مصیبت اور پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ آج یہی حال ہو گیا ہمارا، ہر ایک بھائی بھائی کے لیے بوجھ بنا، بہن بھائی کے لیے بوجھ ہے،
بیٹا باپ کے لیے بوجھ ہے، باپ بیٹے کے لیے بوجھ ہے، بیوی خاوند کے لیے بوجھ ہے، خاوند بیوی کے لیے بوجھ ہے۔ کیوں بوجھ بن گئے؟ قرآن تو کہتے ہیں یہ طبعی رشتے ہیں، یہ فطری رشتے ہیں، یہ تو قرب کے رشتے ہیں، یہ تو محبت کے رشتے ہیں، یہ تو آنکھوں پر بٹھانے کے رشتے ہیں۔ آج انہی میں دراڑ پیدا ہو جائے، انہی میں دوریاں پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ یہ قرآن کے قریب کیسے ہوں گے؟ اللہ جل شانہ نے کتنے خوبصورت انداز سے بتایا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اب عورتوں کو یہ نہیں حکم دیا کہ وہ بازار میں زیب و زینت کر کے باہر نکلے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورت کا حق بنتا ہے وہ زیور بھی پہنے، عورت کا حق بنتا ہے کہ وہ خوشبو جس کا اثر نظر آئے، جس کی شکل نظر آئے، جو ہاتھ پر نظر آئے، جو پاؤں پر نظر آئے، فرمایا یہ عورت کی خوشبو ہے، مہندی لگائے، وہ خوبصورت بنے۔ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، رسول اللہ اس کا حکم دیتے ہیں، اس کو اپنے بال سنوارنے کا حکم دیتے ہیں، اس کے آداب اور احکامات اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، لیکن فرمایا عورت کے اس زیب و زینت کا دائرہ کون سا ہے؟ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ۔ اب عورت اپنی زیب و زینت کو خوبصورت لباس پہن کر کس کے سامنے جا سکتی ہے؟ قرآن اس زیب و زینت کا دائرہ کار بھی بیان کرتا ہے۔ فرمایا اپنی زینت کو، خوبصورتی کو ایک عورت کسی دوسرے مرد کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور کس کے سامنے ظاہر کرے؟ اپنے خاوند کے سامنے، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس کے ساتھ اس کی زندگی ہے، جس کے ساتھ اس کی نسبتیں، جس کے ساتھ اس کی اولاد کا رشتہ اور ربط ہے، جس کے ساتھ اس کے مال اور اس کی عفت اور پاک دامنی کا ربط اور تعلق ہے، فرمایا اس کے سامنے خوبصورت بن کے رہے۔ لیکن بازار میں، گلی کوچوں میں وہ اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے، فرمایا یہ عورت کے لیے زیب نہیں دیتا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ مرد اور عورت کے ان تعلقات کو اللہ کے پیغمبر واضح اور دو ٹوک شکلوں میں متعین کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد سے اپنے گھر تک اپنی ایک زوجہ مطہرہ کو چھوڑنے کے لیے باہر نکلے۔ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ مطہرہ جا رہے، راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے دیکھا، اب حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے آنے تک یہیں ٹھہرو، میرے آنے تک یہیں ٹھہرو، یہاں سے جانا نہیں ہے۔ اب وہ ٹھہر گئے۔ رسول اللہ واپس آئے اور واپس آ کر فرمایا یہ جو عورت میرے ساتھ جا رہی تھی یہ میری فلاں بیوی تھی، نام لے کر بتایا، میں اس کو اپنے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر ہمیں آپ پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمارے دل میں آپ کے بارے میں کوئی وسوسہ شک آ سکتا ہے؟ پر میں نہیں، شیطان بڑا دشمن ہے، وہ وسوسے پیدا کر کے، زندگی کے شک پیدا کر کے وہ تمہیں زندگی میں الجھا دے گا اور تمہیں زندگی میں ٹکرا دے گا۔ یہ تمہارا الجھاؤ اور ٹکراؤ یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ تم اپنے پیغمبر کے بارے میں شیطان کے وسوسے اور بہکاوے میں بھی آ سکتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر اپنے ساتھ چلنے والی ایک خاتون کا اس کی حیثیت کا تعین کر کے ایک آدمی کو بھی بتا رہے ہیں تاکہ یہ کسی وسوسے اور کسی الجھن کا شکار نہ ہو، یقینی طور پر صحیح فیصلہ کرے کہ ہمارا معاشرہ زندگی کے صحیح اصولوں پر استوار ہے۔ آج مسلمان زندگی کی الجھاؤ کا شکار ہے، کچھ پتہ نہیں ہم نے کیا کام کرنا ہے، کیوں کام کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے، نہ مقصد کا تعین ہے، نہ راستے کا تعین ہے، نہ اصولوں کا تعین ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں میں کیوں کام کر رہا ہوں۔ اب کسی آدمی کو پکڑ کے افواہ پھیل گئی کہ اس نے فلاں غلط کام کر لیا، اب پکڑ کے اس کو خود ہی سزا دے رہے، خود ہی ملزم، خود ہی مدعی بن گئے، خود ہی جج بن گئے، خود ہی گواہ بن گئے، خود ہی فیصلے کر لیے اور خود ہی اس کو سزا نافذ کر کے اس کو قتل کر کے دنیا سے رخصت کر دیا اور نام اس کا اسلام رکھ دیا۔
سیالکوٹ میں کیا واقعہ ہوا؟ اب ایک آدمی کی جان، اس کا مال، اس کی حیثیت اور اس کی عزت، وہ اسلام کے معاشرے میں بغیر کسی حق کے پامال ہو جائے، آپ کے پاس کون سا قانونی جواز ہے؟ آپ کسی آدمی کی جان کو کیوں ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا خرابی موجود ہے؟ کیا الجھن موجود ہے؟ کیا تمہارے پاس قانون موجود نہیں؟ اللہ کی کتاب موجود نہیں؟ اللہ کے پیغمبر کا اسوہ موجود نہیں؟ آج ایک مسلمان اکثریتی ملک میں ایک آنے والے آدمی کے بارے میں، ایک نئے آنے والے کافر کے بارے میں آج ہمارے لیے کیا حیثیت ہے ہماری؟ ہم کہاں کھڑے ہیں رسول اللہ کے ارشادات سے؟ اللہ کے پیغمبر، ہر کافر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ کافر جو میدان جنگ میں اس کو اور ہوگا، وہ کافر جو ذمی امان لے کر آپ کے شہر، آپ کا شہری ہے، آپ کے وطن کا شہری ہے، آپ کے ملک کا شہری ہے، شہریت اس کو حاصل ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کا مذہب، اس کی ہر چیز کا تحفظ کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمان اپنے حق اور اپنے قرآن اور دین کی تعلیمات سے ناآشنا ہو کر افواہوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ رسول اللہ نے منع فرما دیا، کسی افواہ کے پیچھے مت چلنا۔ دل میں خیال بھی برا آ جائے، اس کو بھی دل سے نکال دو، تحقیق کرو۔ ہمارے اندر تحقیق کا مادہ ہے۔ رسول اللہ ایک صحابی کو کھڑا کر کے جاتے ہیں، اسے تحقیق کرواتے ہیں، یہ میری بیوی ہے، میرا اس سے تعلق ہے، یہ میرے نکاح میں ہے، میرا اس کے ساتھ حق ہے، اس کا میرے ساتھ حق ہے، اس لیے ہم اپنے حق کی ادائیگی میں ہمیں گھر میں بھی ہونا ہے، ہمیں گلی میں سے بھی گزرنا ہے۔ آپ کسی کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ آج مسلمان یقین کی نگاہ سے کسی کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ایمان کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ علم کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دوسرا کافر مستعمل کافر ہے، آپ کے علاقے میں باہر سے آتا ہے، امان طلب کر کے آتا ہے، امان لے کر آتا ہے، حفاظت لے کر آتا ہے، کاروبار کے لیے آتا ہے۔ ہر کافر کے ایک جیسا حق نہیں۔ حضور نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو کسی معاہد کافر کو جو آپ سے معاہدہ کر کے آپ کے علاقے میں آیا، اگر کوئی مسلمان کسی معاہد کافر کو قتل کر دے گا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت کے اندر جانا تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت کی خوشبو سینکڑوں میل کے فاصلے پر پہنچ جاتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک ذمی کافر، ایک ذمی اور معاہد کافر جو اللہ اور اللہ کے رسول کے معاہدے پر تمہارے علاقے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد لے کر آیا، تمہارے وجود سے اس کو کیوں خطرہ ہو گیا؟ تم نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ تمہارے پاس کیا وجہ قتل ہے؟ کیا جواز ہے تم اس کو قتل کرتے ہو، اس کی جان اور مال پر ہاتھ اٹھاتے ہو؟ مسلمان اکثریت میں ہو کر کے اس خوف میں مبتلا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے دوسری حدیث میں خود ارشاد فرمایا من قتل معاہدا، فرمایا جس نے کسی ذمی کافر کو جو امن و امان کے ساتھ تمہارے علاقے میں رہ رہا تھا، اور اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا، انا خصمتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن محمد رسول اللہ اس غیر مسلم کافر کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف اللہ کی عدالت میں مدعی بن کر اس کو قتل کا مجرم قرار دلوائے گا۔ آپ کو آسان بات ہے، مسلمان کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ کے ارشاد ہمارے کانوں سے گزرتے نہیں، تعلیمات نبوی کا ہمارے دور، ہماری زندگی میں اس کا دور نہیں آتا۔ حضرت جنگ حنین میں دشمنوں نے، کافروں نے ایسا مسلمانوں پر حملہ کیا کہ تتر بتر کر کے رکھ دیا، ساری افواج کو، 12,000 کی فوج کو، مسلمانوں کی فوج کو منتشر کر دیا۔ اللہ کے رسول 100 صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پر جمع ہو گئے، واپس جنگ کی طرف لے کر آئے اور دشمن پر حملہ کیا۔ واپس ان کے مقابلے میں جنگ کے میدان میں ہے۔ جنگ کے میدان کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جنگ کے میدان میں ہے، اور جنگ کے میدان میں مسلمان دشمن پر حملہ آور ہے۔ اب کچھ مسلمانوں نے دشمن کے خلاف جنگ کے میدان میں قتال اور جنگ ایسی لڑی کہ یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگوں اور شاہ سواروں کو بھی انہوں نے قتل کر ڈالا،
اور یہاں تک کہ کچھ بچے بھی ان کی تلوار کی زد میں آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے اور سب لوگ، کوئی کسی بچے کو قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی عورت کو قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی بچے کو قتل نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ ایک انصاری صحابی اسید ابن حضیر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو کافروں اور مشرکوں کے بچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو تم مسلمان ہوئے ہو تمہارے ماں باپ مسلمان تھے؟ تم میں سے جو آج جو بہترین لوگ ہیں یہ کس کی اولاد ہے؟ تمہارے ماں باپ کافر اور مشرک نہیں تھے، تم کس کی اولاد ہو؟ اور میں بچہ جس کو ابھی شعور ہی نہیں پہنچا، جو ایمان اور کفر میں فرق ہی نہیں کر سکتا، آپ اس کی قتل کے اور اس کے خون کے اپنے آپ کو مجرم کیوں قرار دلوا سکتے ہیں؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے جنگ کے میدان کا بھی اصول متعین کر دیا۔ آج تو امن کے دور کا اصول متعین نہیں کر سکتے۔ آج مسلمانوں کا ایک اجتماع اٹھتا ہے جس طرح مرضی آتی ہے، بغیر خود عدالت لگا کر، چوراہوں میں عدالت لگا کر کسی آدمی کو قتل کر دیتے ہیں۔ آج کس انسان کی جان، مال، عزت اور دین محفوظ رہ سکتا ہے؟ لہذا یہ جنگل کا قانون، یہ وحشت اور بربریت کا مزاج، یہ قتل و غارت گری اور نفرتوں کی فضا، یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا یہ کوئی مشن نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی تمدن کے اصولوں پر لانی ہے، قرآن کے علم پر لانی ہے، امن اور تحفظ کے اصولوں پر لانی ہے۔ دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان کس انداز سے اپنی جان اور مال، ہر انسان کی جان اور مال کے تحفظ کے اعتبار سے یہ قانون رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اخلاق رکھتے ہیں، مزاج رکھتے ہیں، ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ جنگ کے میدان کی بھی تاریخ رکھتے ہیں، امن کے میدانوں کی بھی تاریخ رکھتے ہیں۔ آج مسلمان ساری زندگی رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی، 1200-1300 سالہ اسلام کا امن و انصاف کا سارا دور اٹھا کے پھینک دے، یہ آج کی کون سی تربیت ہے؟ اللہ ہمیں اس جھوٹے دور سے، پراپیگنڈے کے دور سے، نفرتوں کے دور سے، قتل و غارت گری کے دور سے، تشدد کے اس دور سے، ہتھیار کے غلط استعمال کے دور سے، عدالتوں کے، انصاف کے قائم نہ کرنے کے اس دور سے اللہ ہمیں محفوظ کر کے واپس اسلام کا وہ دور لانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے گھر کی زندگی، مرد اور عورت کی زندگی، ایک مسلم اور کافر کی زندگی جو ہمارے شہروں کا شہری بن کر رہتا ہے اور انسانیت کا آدم علیہ السلام کی اولاد کا ایک بیٹا بن کر دنیا میں رہتا ہے، قرآن تو اس کی حرمت اور تقدس کا ہمیں پیغام دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پیغام کو دل و دماغ میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری مخلوق کو آدم علیہ السلام کی اولاد سمجھ کر فتح مکہ کے حضور کے خطبے کو ذہن میں رکھ کر کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم کی اولاد کا ایک تقدس ہے، آدم کی اولاد کا ایک احترام ہے، آدم کی اولاد کے مال کا بھی وہی احترام ہے جو قرآن ایک اصول سمجھا رہا ہے، رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان اصولوں کا پاسدار بنائے، ان کا محافظ اور علم بردار بنائے، ان اخلاق اور رویوں کا